تو پھر سر قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ پھر آپ کر لیں، اگر آپ کوئی اب جب تبدیلی لانا چاہتے ہیں معاشرے میں تو اور کیا کر رہے ہیں ہم، اور کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ سر یہ قرآن کا ترجمہ آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے نا، قرآن کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں نا سر۔ بیٹا بات سنیں، غور سے سنیں نا۔ پہلے تو میں نے اسی نفسیات کے خلاف مہم چلائی ہے جس نفسیات کے تھرو آپ نے کہا کہ تو پھر تم کر لو، ٹھیک ہے؟ بات سنیں، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب صحابی کر چکے ہیں؟ میں اپنی اوپینین نہیں، صحابہ کی اوپینین بتا رہا ہوں، اور مولوی کہہ رہا ہے کہ نہیں 5-6 صحابہ، صرف 5-6 صحابیوں نے یہ بات کی ہے۔ یہ کم ہے؟ 5-6 صحابیوں نے بات کی ہے، یہ کم ہے آپ کے لیے؟ دوسری بات، آپ یہ بتائیں پروفیسر عنایت اللہ جو کیمسٹری پڑھاتے ہیں اصغر مال کالج پنڈی میں، وہ اس سے کیا کہ قرآن سیکھوں یا مولوی صاحب سے قرآن سیکھوں؟ سوال کا جواب بڑا آسان سا ہے کہ میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا نا قرآن سیکھنے، میں کسی بیالوجی کے پروفیسر کے پاس تو نہیں جاؤں گا نا۔ تو مجھے سر اسی طرح سے سائنس کے علوم کے لیے آپ نے آئنسٹائن کی تھیوری کو فالو کرنا ہے، قرآن کو فالو نہیں کرنا۔ بیٹا آپ میرا جملہ پورا سن لینا، پہلے جملہ پورا سن لیں، آپ کا اعتراض بھی رقم ہو گیا میرے پاس، میں لیتا ہوں آپ کی بات۔ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کو کرپٹ کرنے کے لیے سمجھ لیں گے قرآن پاک کی مس انٹرپریٹیشن کرنی ہے، تو کیا مولوی صاحب بتائیں گے یا پھر برکت علی ماڈل اسکول کی میتھ کی ٹیچر بتائے گی؟ مولوی صاحب ہی بتائیں گے نا۔ ایک بندے نے ذمہ لیا ہو نا قرآن کا تو پھر ذمہ پورا کرے نا۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، صحابہ نے اور تابعین نے اور ان کے بعد کی جنریشن نے کچھ اور طریقے سے اسلام کو دیکھا ہے، اور آج کل کے مولوی صاحب کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں میں کالج کے پروفیسروں کا گلا کیوں پکڑوں؟ میں مولوی صاحب کو ہی کہوں گا نا، سمجھ لیں۔ یہ ہے اس وقت کے مسلمان، پچھلی 4-6 نسلوں کے وہ والے بندے جو حدیثوں کے اوپر بندوقیں لے کے پہنچے میں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فٹ کیسے کریں، تو انہوں نے کہا یار نیچے تو میری دکان بند ہو جائے گی۔ لوگوں نے تو بچوں نے تو سوال کرنے ہوتے ہیں، بچہ سوال کرے گا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میرا تو وظیفہ ختم ہو جائے گا مسجد کا، میرے تو 4 بچے پال رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ اپنے سروائیول کے لیے کیا یا پھر اپنے فرقے کا سروائیول کے لیے کیا؟ اس نے یہ والے سبجیکٹ میٹر کو بند کرنے کی سوچی سمجھی سازش کی، اور بنی اسرائیل نے خدا کی قسم یہی سازش کی تھی، اور پاپائیت نے بھی یہی کی تھی، اپنے قلم چلاتے تھے۔ وہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض چیزیں بتاتے ہیں، بعض چیزیں چھپا لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کیا کوئی شیطان اترتے تھے؟ انسان ہی تھے نا۔ انہوں نے کسی سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ کے تھرو یہ حرکتیں کی تھی اللہ کے کلام کے ساتھ اور اس کی انٹرپریٹیشن؟ ہاں 100% اپنے اپنے فرقے کو بچا رہے تھے، یہودیوں کے بھی تو فرقہ ہی تھا نا۔ مسلمان کیوں، مسلمان مولوی کیا جبرائیل امین سے ڈائریکٹ وحی لیتا ہے؟ ہم میں وہ بیماری کیوں نہیں آ سکتی؟ 100% آ سکتی ہے۔ آپ کسی ایک فرقے کے بارے میں دوسرے سے پوچھ لیں، الزام وہی لگائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنا قلم استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں، میں کسی فرقے کے خلاف نہیں، مطلب فرقائزم کے خلاف ہوں، میں کسی ایک فرقے کو نہیں پن پوائنٹ کر رہا ہوں، میں جنرل مسلم سائیکالوجی کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ یہ حدیث کو ضعیف کرنے کے پیچھے آپ کو کیا خواہش ہے، مجھے بتا دیں بس۔ What is it? What is the itch? Where is the itch? دماغ کی کون سی نس ہے جو پھٹکنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ والی حدیث نہیں مان لیتے ہم؟ کیوں نہیں مان سکتے آپ؟ موضوع حدیث ہوتی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ حدیث ضعیف ہے، آپ یہ بتائیں آپ کو مسئلہ کے اس کانسیپٹ سے، that's all، کیونکہ یہ کانسیپچولیشن قرآن پاک میں خود کر کے بتائی ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے آپ سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں ایکسپلین کر کے بتائیں، سورہ التکویر ایکسپلین کر کے بتائیں۔ آسمانوں کی طرف جب نگاہ جاتی ہے اچانک آپ شرمندہ نیچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آسمانوں والی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حدیثوں کی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، انجیل توریت زبور بھری ہوئی ہے، ان کے سیجز کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے، میرے نبی علیہ السلام کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے۔ اب رہی بات اعتراض کس پہ کروں میں؟ یہ عنایت حسین بٹی صاحب پہ کروں جو کہ فزکس پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سائیکالوجی بتائیں گے؟ یا سوشل سٹڈیز کی میڈم سلما کو پکڑوں جائے گی کسی اسکول میں؟ اور مولوی صاحب کو ہی پکڑوں گا نا اس بات پہ کہ آج کیا کیا ہمارے ساتھ تم لوگوں نے؟ Why did you not تم نے کیوں نہیں پڑھی اور کتاب پڑھی کوئی؟ حدیثیں پوری کیوں نہیں بتاتے ہو ہمیں؟ ساری حدیثیں کیوں نہیں کھول کے بتائیں؟ یا ایک سبجیکٹ میٹر آتا ہے تو اس میں جادو کیوں ڈالتے ہو تم؟ اچانک جادو کی نفسیات لے کے آتے ہو ہمارے ساتھ، یہ تو معجزہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور معجزے ایسے کر کے دکھائے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت پوری کر کے دکھائی ہے تاکہ ہمیں نشانیاں ملیں۔ اللہ بار بار اس کو آیت 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 بولی جا رہے ہیں، یہ نشانیاں ہیں میری۔ ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں، وہ تو بس معجزہ تھا، بس وہ تو معجزہ تھا۔ آنکھیں بند کرنے کی وہ اچھی ترکیب نکالی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو نہیں آتی۔
یا آپ نے پڑھی نہیں ہے. So it's a problem at our end. It's not a problem at the left end or liberal end or یہ میرا جسم میری مرضی یہ عورتوں کے مسائل نہیں ہے, یہ دیسی اور حجابنوں کے مسائل ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود قرآن اور حدیث کھولنی نہیں ہے اور گالیاں دینی ہیں باقیوں کو. یہ مسلمان تحریک جس کے اندر ہے اسلام کی, جو کہ اسلام کو کچھ کرنا چاہتی ہے, اس کے مسائل بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیوں نہ وہ بازی لے کے جائیں. وہ آدھی پودی فزکس کے تھرو پہنچ چکے ہیں. ہمارے پاس پورا قرآن پڑا تھا, ہم نے ایک صفحہ نہیں اس کا اپلائی کیا. ان کی ٹوٹی پھوٹی سائنس جو ہے وہ اپنے آپ کو آسمان پہ لے کے جا رہی ہے, اور انہی کے تابع آ رہے ہیں. بائی دا وے جتنا مرضی قرآن کو چاٹ رہے ہوں, ہم مانتے تو نہیں ہے نا قرآن کو, ہم انہی کے تابع آئی جا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سائڈ پہ ہٹاؤ ان کی فزکس کو. ہمارے پاس زیادہ آگے کی منازل کی خبریں ہیں. ان کی فزکس کو صرف اور صرف استعمال کر لو بھی کے لیے. قرآن پاک کی پوری انرجی آپ کے ساتھ ہے, اجازت آپ کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے ساتھ ہے. نہیں کرنا لیکن بس کیونکہ نہیں سر یہ نئی بات لگتی ہے, اور نئی بات اس لیے کیونکہ کتاب نہیں پڑھی آپ نے, پرانی باتیں میں نے ایک بھی رائے اپنی نہیں بتائی آپ کو. میں نے صرف میپنگ کی ہے, اور میں نے ایک سیشن کیا آپ کے سامنے ابھی اس سوال کے جواب میں, جو کہ 15 گھنٹے کا پوری کی پوری تفصیل سورہ کہف پہ ایسکیٹالوجی کی بیس کے اوپر کی ہوئی. امیجن کہ مجھ جیسا ایک عام سا طالب علم اگر اتنی سی ریسرچ, چھوٹی سی ریسرچ کے بعد یہ کر رہا ہے, تو پھر جب پوری کی پوری احادیث کا ذخیرہ سامنے کھولیں گے ہم, اور قرآن پاک کے تمام اینگلز کو سامنے رکھیں گے, پھر توراۃ انجیل سامنے رکھیں گے, تو پھر مسلمان کیا سے کیا کون سی نشانیاں کھول سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں, بار بار ارشاد آ رہا ہے, اوپر دیکھتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو, اوپر دیکھتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو. عقل کیوں نہیں کرتے, اور کیسے کریں گے عقل؟ یہ کتابیں کھولنے سے ہی ہوگی عقل. انکلوں سے بات کر کے مولوی صاحب سے فتوے لے کے عقل نہیں ہوگی. شادیاں 4 کرنی ہے, 1 کرنی ہے, نکاح ابھی کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے, یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں ہمارے. We need to get to the intellectual warfare right away, yesterday. This is how urgent it is. لے گئے بازی سارے, وہ جتنی مرضی 2 نمبری تھی ان کے پاس, بازی وہ لے گئے. کیوں؟ گیم صحیح کھیل رہے تھے وہ, بس رول غلط تھے ان کے, مگر گیم صحیح پکڑی انہوں نے کہ نہیں یہ کھیلنی ہے. اور پیسے لگائے انہوں نے بچوں کے اوپر, یونیورسٹیوں کے اوپر فنڈنگ کی کہ اس سبجیکٹ میٹر کو نہ چھوڑ دینا. السلام علیکم. کتنا زیادہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے اور ان کو کتنا زیادہ ایک پوائنٹ آف ٹارگیٹ رکھا جاتا ہے. ایک بائسنس کو چھوڑ کے بندہ ایک ریشنل تھنکنگ کے ذریعے اگر یہ ڈٹرمائن کرے نا کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ جو حق کی بات کرتا ہے, اگر آپ کو اس کی بات سے کوئی اختلاف ہے, فرسٹ آف آل تو پرائرٹی از دیٹ کہ آپ اس کو اسلامکلی جج کریں کہ وہ بندہ اسلامکلی جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اسلامکلی بات ٹھیک کر رہا ہے تو پھر چاہے وہ مرضی جتنا مرضی آپ کا ابلیس ہے, جتنا مرضی وہ دشمن ہے آپ کا, آپ نے اس کی بات کو لازمی سننا ہے, لازمی پک کرنا ہے. اور اگر تو وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے تو وداؤٹ اینی بائسنس میں آ کے, وداؤٹ اینی ایک فیوریٹزم میں آ کے آپ نے اس کی بات کو ڈینائی کرنا ہی کرنا ہوتا ہے, اس کے آبجیکشن دینے ہی دینا ہوتا ہے, چاہے وہ آگے کوئی بھی ہو. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی کی بات ہمیں اچھی لگ رہی ہے, ایون دو کہ وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, تو ہم اس میں کو اپنے وہ ایک بائسنس میں آ کے, اس ڈزنٹ میٹر کہ وہ شریعہ کے خلاف جا رہی ہے, وہ ایسے لوگوں ایسے معاشرے میں برائیاں لے کے آ رہی ہے جو بہت بڑی آرٹ ریئیکٹ وجہ بن سکتی ہے. سو دا پوائنٹ ہے ٹو میک اٹ از دیٹ کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے بائسنس کو چھوڑ کے ایک ریشنل تھنکنگ میں آ کے لوگوں کو وہ کریں. اور آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی بات کو ایک فلٹر آؤٹ کرتے ہو, کون سی بات کو آپ پک کر کے اپنے اچھے طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرتے ہو اپنے اندر. کیونکہ آپ کسی بھی مسلمان کو ایکول ٹو زیرو نہیں کر سکتے, بندوں کو وہ سائل سر ہو, انجینئر صاحب ہو, مفتی طارق مسعود ہو, کوئی بھی ہو. اور اگین وہی بات ہے, جتنا ہو سکے قرآن کا مطالعہ خود کریں, سیرہ کا مطالعہ کریں, اس کے بعد جا کے آپ کے اندر وہ سینس آف کویسچننگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی باتوں کو مطلب اپنے بائسنس میں آ کے اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہو وداؤٹ نوئنگ کہ آپ کے پاس نالج ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ کا اوپینین ڈزنٹ میٹر.